ناظرین، ایران اور امریکہ کی جنگ کو لے کر ایک اہم اپڈیٹ آئی ہے۔ ناظرین، خلیج کے پانیوں میں پھر سے جنگی لہریں جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں، بیانات گرج رہے ہیں اور بحری بیڑے حرکت میں آ چکے ہیں، اور واشنگٹن سے آنے والی تازہ آواز عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس نے کیا امریکہ ایران پر دباؤ کی آخری حد تک جا رہا ہے؟ کیا مذاکرات اور میزائل ایک ہی اسکرپٹ کا حصہ بن چکے ہیں؟ اور کیا خط ایک اور بڑا جو یہ خطہ ہے پورا، وہ یہ جو جس طرح سے مذاکرات ہو رہے ہیں آپس میں، ان کے بیچ میں جس طرح سے امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے ایران پر، کیا خطہ ایک اور بڑے ٹکراؤ کے دہانے پر کھڑا ہو گیا؟ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی سمت ایک وسیع بحری بیڑا تعینات کر دیا ہے۔ جو فکس بزنس کو ایک دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا نیول جو فلیٹ ہے وہ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے بیک ڈور سے بات چیت تو چل رہی تھی، ابھی تک وہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن امریکہ جو ہے لگاتار ایران پر جو ہے وہ دباؤ بڑھا رہا ہے۔ جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ انہوں نے میزائل پروگرام کو جو ہے وہ بھی انکلوڈ کیا ہے ان مذاکرات میں۔ یہ جو جملہ ہے مختصر ضرور ہے، لیکن یہ جو اسٹریٹجک اشارہ ہے اس کے جو بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ یہ صرف ایک فوجی نقل و حرکت نہیں ہے، بلکہ دباؤ، نفسیاتی برتری اور مذاکراتی پوزیشن مضبوط کرنے کی ایک کلاسک سپر پاور حکمت عملی ہے۔ جب بحری بیڑا چلتا ہے تو پیغام صرف دشمن کو نہیں، اتحادیوں اور منڈیوں کو بھی جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی سمت ایک وسیع بحری بیڑا تعینات کر دیا ہے۔ فکس بزنس کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا نیول فلیٹ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ جملہ مختصر ضرور ہے، لیکن اس کے اسٹریٹجک اشارے بہت گہرے ہیں۔ یہ صرف ایک فوجی نقل و حرکت نہیں، بلکہ دباؤ، نفسیاتی برتری اور مذاکراتی پوزیشن مضبوط کرنے کی کلاسک سپر پاور حکمت عملی ہے۔ جب بحری بیڑا چلتا ہے تو پیغام صرف دشمن کو نہیں، اتحادیوں اور منڈیوں کو بھی جاتا ہے۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس نے معاہدہ نہ کیا تو یہ بڑی حماقت ہوگی۔ یعنی ایک طرف دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، دوسری طرف دیوار پر مکہ بھی رکھا جا رہا ہے۔ یہی پاور ڈپلومیسی کا انداز ہے، بات بھی اور دباؤ بھی۔ ٹرمپ نے ممکنہ معاہدے کی شرائط بھی کھل کر بتائی ہیں۔ کوئی جوہری ہتھیار نہیں، کوئی میزائل پروگرام نہیں، اور وہ تمام عناصر ختم جو امریکہ کو خطرہ لگتے ہیں۔ یہ دراصل زیادہ سخت فریم ورک ہے جو ماضی کے نیوکلیئر معاہدوں سے بھی آگے جاتا ہے۔ انہوں نے سابق صدر براک اوباما اور جو بائیڈن کی ایران پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلا جوہری معاہدہ سب سے بیوقوفانہ ڈیلز میں سے ایک تھا۔ ٹرمپ کے مطابق اس پالیسی نے ایران کو مضبوط کیا، کمزور نہیں کیا۔ اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے ماضی کی امریکہ کی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم نے پہلے بھی ان کی جوہری صلاحیت ختم کی تھی، لیکن حالانکہ اس دعوے پر عالمی ماہرین میں اختلاف پایا جا رہا ہے، لیکن سیاسی بیانیے میں اس طرح کے دعوے طاقت کے تاثر کو بھی بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ذرا بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ خلیج کی طرف بحری بیڑے بھیجتا ہے تو اس کے 3 فوری اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا، ایران پر براہ راست فوجی دباؤ بڑھتا ہے۔ دوسرا، تیل کی عالمی منڈی میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، اتحادی ملک کو یقین دہانی دی جاتی ہے کہ واشنگٹن میدان میں موجود ہے۔ خلیج اور آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی شہراگیں، یہاں سے 30% جو ہے تیل جو ہے وہ گزرتا ہے، وہ یورپ کے لیے جاتا ہے۔ یہاں کسی بھی فوجی کشیدگی کا جو مطلب نہیں ہے، لیکن عالمی تیل کی قیمتوں میں جھٹکا، شاپنگ انشورنس مہنگی اور سپلائی چین غیر یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر بحری جو تعیناتی کا اثر صرف عسکری نہیں، معاشی بھی ہوتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے یہاں کے سخت لہجے کے باوجود ٹرمپ بار بار مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکمت عملی ایران پہلے دباؤ پھر ڈیل ماڈل پر جا رہی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اسٹریٹجک پریشر بنا کر بہتر شرائط پر معاہدہ حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا ایران جھکے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایران دباؤ میں آ کر مکمل ہتھیار کبھی نہیں ڈالتا، بلکہ جوابی توازن پیدا کر دیتا ہے، اور سفارتکاری، علاقائی اتحادیوں اور عسکری تیاری کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔
दूसरा बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जंग बहुत करीब है, ये तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है अगर खित्ते में कोई भी इस तरह की हरकत होती है। फ़िलहाल इशारे ये कहते हैं कि दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से फ्लीट और बहरी बेड़ा जो है वो अमेरिका ने समुद्र में तैनात कर दिया है, खलीज फारस में तैनात कर दिया और उससे पीछे रुका हुआ है बहरे अरब में, मगर दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। बहरी बेड़े अक्सर मुज़ाकरात से पहले भेजे जाते हैं और ना कि सिर्फ जंग से पहले। नतीजा साफ हो जाता है कि इस वक्त खलीज में शतरंज बिछ चुकी है, चालें भी चली जा चुकी हैं, कुछ खुली हैं, कुछ खुफिया हैं। बहरी जो बेड़ा है वो इंटरव्यू, धमकी, डील, ये सब एक ही बड़ी स्ट्रेटजिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है।